قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانہ وتعالی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو تمام تر محبتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ضروری ہے کہ آپ کی محبت بھی پوری دنیا کی محبت پر غالب ہو، اور پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے اور کائنات کے ہر فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک تمام مخلوقات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اور ظاہر ہے کہ ایمان کی سلامتی ہی در حقیقت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے. لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں ایمان حاصل نہ ہو جائے. ایمان کی صحت اور ایمان کی تکمیل ہی در حقیقت جنت کے داخلے کی بنیاد ہے. اور یہاں اعتقادی طور پر وہ مسئلہ بیان ہے کہ ایمان کی صحت اور سلامتی نبی علیہ السلام کی محبت میں نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت میں ہے. اگر ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی اتنی محبت ہو جتنی اپنی اولاد یا ماں باپ سے ہے، تو پھر بھی یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ضروری ہے کہ یہ محبت کائنات کی ہر محبت پر غالب ہے. یہ دو محبتیں ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. ان دونوں محبتوں کو اس حدیث میں جمع کر دیا گیا. فرق یہی ہے کہ ہر طرح کی محبت کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس جس شے سے محبت ہے، جس جس شخصیت سے محبت ہے، اس سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہو، اگر ہمیں اس سے محبت نہ ہو تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بلکہ آپ کو لقب دیا گیا حبیب اللہ کا. دو القاب آپ کو حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خلیل اللہ اور حبیب اللہ، جو اللہ رب العزت کی اس محبت کا مظہر ہے. اور یہ محبت جو ہے یہ کسی موسم یا وقت کی محتاج نہیں ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ ماہ ربیع الاول جو ہی شروع ہوتا ہے ہماری محبتیں جاگ اٹھتی ہیں،
اور جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سراسر شریعت کے منافی ہوتا ہے۔ محبت ایک عبادت ہے، اور کوئی عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ جو چیز عبادت ہے اس کی حدود شریعت نے بیان کر دی، ان حدود کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے، یعنی محبت کا غلبہ جس شخصیت کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اسی کی رفاقت آپ کو عطا ہو جائے گی۔ اور اگر واقعتاً یہ محبت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سے ہو جو ہر محبت پر غالب ہو، تو پھر یہ بہت بڑی نعمت کہ جنت اور جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت، یہ دو چیزیں حاصل ہو سکتی۔ ایک اور حدیث میں اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت قرار دیا گیا، اور یہ مقام صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس شخص نے اپنے دلوں میں یا اپنے دل میں صحابہ کا بغض رکھا، وہ بغض میرے بغض کی بنا پر۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے اپنے دل میں میرا بغض رکھا اس نے اللہ کا بغض رکھا۔ اس حدیث کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، اور صحابہ کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے، اور رسول اللہ کا بغض اللہ تعالیٰ کا بغض صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے یہ بندے کے دعوے سے ثابت نہیں ہوتی، یا کسی ایسے عمل سے ثابت نہیں ہوتی جو عمل ہمارا خود ساختہ ہو۔ محبت ایک عبادت ہے، ہر عبادت کی شرعی حدود ہے، ان حدود سے تجاوز اختیار کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت کسی بھی شے میں داخل ہو جائے اس کا ستیہ ناش کر دیتی، بلکہ وہ انسان سیدھا جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نہ اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی توبہ قبول ہوتی۔ چراغوں کا اہتمام اور اس کو عین محبت قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ دین سے یہ باتیں ثابت نہیں، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی خاص موسم ہے، نہ کوئی خاص دن ہے، اور نہ اس محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ مربوط ہے۔ ایک اہل حدیث کا عقیدہ ہر آن ہر گھڑی
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دل میں ہونا فرض ہے، جس کے اظہار کے موقع آتے رہتے ہیں۔ مثلا مسجد سے اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو محبتوں کے تعلق سے آپ کا امتحان شروع ہو گیا، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے رب کا امتحان مجھ پر آ چکا، اس اذان کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اٹھوں، کاروبار ہے تو وہ چھوڑ دوں، کوئی میٹنگ ہے وہ چھوڑ دوں، اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ جس بندے کو یہ سعادت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامیاب ہے۔ یہ امتحان روزانہ 5 دفعہ اس پر مسلط اور قائم ہے، اور ان 5 مواقع پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان جاری اور قائم ہے۔ کچھ لوگ بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں اور جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، وہ اس محبت میں ناکام ہیں۔ کامیاب وہ ہیں کہ جو اس محبت کا عملی ثبوت پیش کریں۔ یہ محبت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی، عملی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ جیسے دنیا میں آپ کا کوئی محبوب ہو، اس کی خاطر ہر چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو تمام محبتوں کا مالک ہے، اس کی خاطر یہ 5-10 منٹ کی قربانی ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان ہے۔ بہت سے بندے ناکام ہیں اور بہت سے کامیاب بھی۔ اگر وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں، تکبیر تحریمہ پا لیں، صف اول میں جگہ مل جائے، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے ان نمازیوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں اتارتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں جو نمازی صف اول میں بیٹھے ہیں۔ یہ بندہ محبت کے اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ نبی علیہ السلام کا نماز سے محبت کا عالم کیا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث معنا ونحدث معه، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، آپ ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوتے۔ لما سمع الاذان، جب آپ اذان سنتے تو قام، فوراً کھڑے ہو جاتے، کأنہ لا یعرفنا، گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان سن کر آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت۔ اہل و عیال، کام کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ دینا، تو پھر یہ دلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ اور یہ امتحان روزانہ بار بار ایک انسان کے سامنے آتا ہے، تو اس محبت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ عملی ثبوت پیش کرو۔
یہ عملی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے. یہ محبت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی. ایک انسان کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے اتنا کافی نہیں ہے. عملی میدان میں آؤ. امتحان ہی سے ایک انسان واضح ہوتا ہے کہ وہ عزتوں کا مستحق ہے یا ذلتوں کا مستحق ہے. اس کے بعد دوسری محبت کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب آپ نے نماز قائم کرنی. اب حبیب کبریا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان آپ پر شروع ہو چکا کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. قوم اور برادری کا طریقہ، باپ دادا کا طریقہ، اپنے پیر و مرشد کا طریقہ، اپنے کسی امام کا طریقہ، یا پھر دل کی گہرائیوں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ. یہ امتحان بھی بار بار آپ پر قائم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہر آن ان کا اظہار چاہیے، ان کا عملی ثبوت چاہیے. یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کس کا طریقہ ہے؟ جو ہم نے گروہ اور مسالک بنا رکھے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں؟ جو قوم برادری آپ کے ذہن میں ہے؟ باپ کی نماز آپ کے ذہن میں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ یہ محبت کا عملی امتحان ہے. تو ہر وہ موقع جو اللہ کی اطاعت کا ہو اس میں یہ دو امتحان ہمیشہ آپ پر قائم ہیں. حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، جہاد کے لیے جائیں، رمضان کا مہینہ آ جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ جائے، انسان گھر میں ہے، بازار میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہر مقام پر موجود ہیں. یہ دونوں محبتیں ہر لمحہ پرکھی جا رہی ہیں، آپ چیک کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم کیا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا عالم کیا ہے. نبی علیہ السلام کا یہ مقام ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا، جس کا معنی ایک داعی یا واعظ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو تین مثالیں پیش کر دی جاتی، جیسے اذان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ارشد ان محمد رسول اللہ. جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کے نام کی گونج ہے. یہ چند مثالیں دے کر بات ختم کر دی جاتی، لیکن ایک عہد الحدیث وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے نام نامی کو، آپ کے نام مبارک کو ہر مرحلے پر اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے. اذان ہوئی، نماز کا وقت آ گیا. نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز کس طریقے سے؟ رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے لیے کیا؟ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. طریقہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عمرہ اللہ کے لیے. کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا.
زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ سارے عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، ہر لحظہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام مربوط اور منسلک ہے۔ محبت کی یہ شدت آپ کو جماعت اہل حدیث میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام جڑا ہوا ہے، ورنہ دیگر مسالک میں اگر نماز اللہ کے لیے ہے، یہ عقیدہ ہو بھی، تو طریقہ ہمارے امام کا، طریقہ ہمارے پیر و مرشد کا، طریقہ ہماری قوم برادری کا، تو اللہ کے حبیب کا نام کہاں گیا؟ یہ روش جو ہے اس محبت کی نفی کرتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ کسی مہینے یا موسم کے محتاج نہیں ہے کہ جناب ربیع الاول آ گیا، ذکر حبیب شروع ہو گیا، اور محبت کا اظہار بھی ایسے طریقوں سے جن کی شریعت تائید نہیں کرتی۔ جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں، چند سوالوں کے جواب تیار کرنے پڑیں گے۔ یہ طریقے جو ہیں اطاعت ہے یا نافرمانی؟ ان کو اطاعت کہو گے یا معصیت کہو گے؟ اگر معصیت کہو گے تو بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا یہیں پر، اور اگر اطاعت کہو گے تو اس اطاعت کا اللہ کے حبیب کو علم تھا یا نہیں؟ اگر علم نہیں تھا تو دین کے کسی مسئلے کا اللہ کے حبیب کو علم نہ ہو، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اور اگر علم تھا تو پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی امت کو دیا یا نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا، یہ بھی مقام مصطفیٰ کی اہانت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقام یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو چیز آپ پر اتاری جا رہی ہے اسے پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک شوشہ بھی آپ نے نہ پہنچایا، ایک نقطہ بھی نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اور اگر کہو کہ آپ نے امت کو پہنچا دیا، بتا دیا، تو بتائیے کہاں؟ وہ قرآن سے، حدیث سے کوئی دلیل پیش کیجیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اسی مقام کے لیے برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ چلو ایک سوال اور ہم سامنے رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یا ابوبکر صدیق زیادہ محبت کرتے تھے، یا امیر عمر زیادہ کرتے تھے، عثمان غنی، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ صحابہ کرام، کسے زیادہ محبت تھی نبی علیہ السلام سے، ہمیں یا انہیں؟ اگر کہو کہ ہمیں زیادہ محبت ہے تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو۔ جو صحابہ کا مقام ہے اور جو صحبت کا شرف ہے، کسی بندے کو حاصل نہیں۔ اور اگر کہو کہ صحابہ کو زیادہ محبت تھی، ابوبکر صدیق کو زیادہ محبت تھی، امیر عمر کو زیادہ محبت تھی، انہوں نے یہ سارے کام کیوں نہ کیے جو آپ کر رہے ہیں؟ نتیجہ بالکل واضح ہے۔ یہ سارے امور جو ہیں
در حقیقت دین سے، شریعت سے ثابت نہیں. اور دین اسلام میں محبت کی جو تفسیر اور تعبیر ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہے. اطاعت اور محبت آپس میں لازم و ملزوم. محبت اطاعت کے بغیر قابل قبول نہیں، اور اطاعت محبت کے بغیر قابل قبول نہیں. آپ کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی ہو انتہائی شدت کے ساتھ، اور اطاعت کا جذبہ بھی ہو انتہائی شدت کے ساتھ. دونوں لازم ملزوم ہیں، اور ایک کے بغیر دوسری چیز ناقص ہے اور ناقابل قبول. لیکن صدق محبت جو ہے وہ صدق اطاعت کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی اطاعت کے تعلق سے 3 چیزیں پیدا کر لو. ایک، آپ کے فرامین کو ماننا، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. بڑی دو ٹوک بات. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اعمال قابل قبول ہیں، محفوظ ہیں. اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہیں. یہ آپ کا حق ہے، یہ حق منوانے کے لیے آپ آئے. اللہ اپنے انبیاء کو بھیج دے اس حق کے ساتھ کہ میرے نبی کی اطاعت کی جائے. میرے نبی کی اطاعت کا سکہ بجے. الا لیطاع باذن اللہ. انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے انبیاء کی اطاعت کی جائے. اصل بعثت کا مقصد یہی. تو پھر ضروری ہے کہ جتنے آپ کے فرامین ہیں ان کو مانا جائے. دوسرا، جو آپ کے افعال مبارک، آپ کی سنتیں، انہیں قبول کیا جائے، اور یہ اتباع ہے. فرمان کو ماننا اطاعت ہے اور عمل کو ماننا اتباع ہے، اور یہ دونوں آپ کے حق ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس کائنات میں کروڑہ انسان بستے ہیں، آپس میں اختلاف ممکن ہے. ایک فرد واحد کی عقل بھی اختلاف کا شکار ہو سکتی. صبح رائے کچھ اور ہو، شام رائے کچھ اور ہو، رائے تبدیل ہوتی رہتی. حالانکہ وہ ایک عقل ہے. ایک عقل اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے، اور جہاں کروڑہ عقلیں ہوں وہاں اختلاف کیوں نہ ہوگا. عین ممکن، یہ فطرت ہے. اس فطری مسئلے پر اللہ تعالی نے ایک شخصیت کو بٹھا دیا اور قائم کر دیا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہی اختلاف ہو اس کا حل صرف ایک ہی شخصیت سے طلب کرو، اور وہ شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت. یہ آپ کا حق ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لوگوں کو بتا دو اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں، تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مانیں اور آپ سے فیصلہ نہ کروائیں.
فیصلے کو قبول نہ کر لیں، اور جب قبول کریں تو دل میں کوئی خلجان نہ ہو۔ یہ چار چیزیں، تمہارا ایمان، ایمان کی سلامتی ان چار امور پر قائم۔ اختلاف ہو جائے، کیا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل ایک ہی شخصیت کرے گی، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد نہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ کہ حاکم اور فیصل اللہ کا رسول ہے، یہ پہلا مرحلہ۔ اگر آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مانتے اپنے اختلافات میں، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر حاکم اور فیصل مان لیا تو اب کا ایمان قابل قبول ہوگا نہیں۔ دوسرا مرحلہ کہ عملاً آپ سے فیصلہ کراؤ بھی، خالی حاکم ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً اپنے اختلاف کا فیصلہ اللہ کے نبی سے کراؤ۔ دو مرحلے ہو گئے۔ چلے حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں۔ تیسرا مرحلہ، آپ کے فیصلے کو قبول کر لو۔ آپ اگر حیات ہیں تو آپ کی ذات مبارکہ تمہارا مرجع ہوگی، جو فیصلہ فرما دے اسے قبول کر لو۔ اور آپ کے بعد آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سنن مبارکہ ہیں، ان احادیث پر، سنتوں پر اس اختلاف کو پیش کرو، اور جو قول آپ کی کسی حدیث کے مطابق ہے اسے قبول کر لو۔ چلے حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی کرا لیا، اور جو فیصلہ آپ سے صادر ہوا وہ قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں۔ چوتھا مرحلہ، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک اور تنگی محسوس نہ کرے، ایسا شرح صدر ہو، ایسی بصیرت ہو، ایسی محبت ہو آپ کی ذات کے ساتھ، وہ بقول شاعر کہ ایسا ایک نقشہ کھینچ لو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شک نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کسی قسم کا تردد یا تعمل نہ ہو، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ چار چیزیں اگر ہوگی، اور یہ چاروں اللہ کے پیغمبر کا حق ہے، تو یہ ہے ایمان کی سلامتی اور محبت کی صداقت۔ اور آج ہر مسئلے میں اختلاف ہے، اور امت حقیقی حل کی طرف نہیں آ رہی۔ اس امت کے جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں اس امت کی ناکامی کے لیے، اگر وہ جمع کی جائیں تو حاصل ایک ہی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے امت کا اختلاف۔ توحید میں اختلاف، عمل میں اختلاف، عقیدے میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اختلاف۔ حل کی صورت کیا ہے؟ آپ نے سن لی، اس کو پیش کر دو امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ زندہ ہیں تو آپ کے سامنے اس کو رکھو اور حل کراؤ، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہیں، ان پر پیش کر دو، اور جو فیصلہ صادر ہو آپ کے دربار سے اسے قبول کر دو، اور قبول بھی ایسا کرو کہ دل میں کوئی خلجان محسوس نہ ہو، کوئی تنگی اور کھٹک نہ ہو۔ یہ ہے ایمان کی سلامتی اور محبت کا صدق، اور یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے حقوق ہیں جن کو ادا کیے بغیر محبت کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا۔
تو ہمارے اس محبت کے تعلق سے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے، اصل محبت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس جس شے سے، جس جس انسان سے محبت ہے آپ اس سے محبت کریں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، لہذا اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد اللہ کے حبیب کی محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت کی صداقت جو ہے اس کے امور آپ نے سن لیے کہ یہ محبت اطاعت کے ساتھ مقرون ہے، جڑی ہوئی ہے، اطاعت کے ساتھ مربوط ہے۔ محبت اگر اطاعت سے خالی ہے تو قابل قبول نہیں ہے، اور اطاعت اگر محبت سے خالی ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان حقوق کا تحفظ در حقیقت آپ کی محبت کی صداقت کی دلیل، اور یہ تحفظ اگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی، رحمتیں اتریں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں اور جو بھی حدود ہیں ان کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تم ان کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو آپ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ آپ کی جانوں کی حفاظت، آپ کے اہل کی حفاظت، آپ کے بچوں کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی تجارتوں کی حفاظت، اخلاقیات کی حفاظت، معاشرتی امور کی حفاظت، سفر و حضر کی حفاظت، ملک و قوم کی حفاظت، سیاسی نظام کی حفاظت، بس آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جائیں، اور دین کی حفاظت سراسر اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کے ساتھ، عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، اصول و فروع میں نبی علیہ السلام کا دامن تھام لیا جائے اور آپ کے سچے پیروکار بن جائیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے، امر بھی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی صداقت کا ثبوت بھی ہے۔ اور یہ ہماری دعوت کا ایک نچوڑ ہے، اطاعت اور محبت کے تعلق سے، جس کا مفاد یہی ہے کہ یہ محبت کسی موسم کی محتاج نہیں ہے، کسی مخصوص دن کی محتاج نہیں ہے، بلکہ سال کے 360 دن اور ہر دن کا ہر لحظہ، ہر گھڑی اس محبت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ قدم قدم پر محبت کے ثبوت کے مواقع موجود ہیں، ہر موقع پر پیارے پیغمبر کی سنت کے تقاضے موجود ہیں، انہیں اپنا لینا صدق محبت ہے، اور صدق محبت کی در حقیقت ایک انسان کے ایمان کی صحت اور ایمان کے قابل قبول ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے عملی طور پہ آپ سے محبت کی اور عملی طور پر آپ کی اقتداء بھی کی، سنت کی حفاظت بھی کی، اور آپ کے فرامین کو قبول بھی کیا۔ جن صحابہ کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کبھی اپنا لعاب دہن پھینکتے، تھوک اپنی پھینکتے، تو صحابہ اسے زمین پر گرنے نہ دیتے، وہ صحابہ کے ہاتھوں میں گرتی، اور صحابہ کرام اس لعاب کو، اس مبارک لعاب کو جسم کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ مل لیا کرتے تھے۔ جن صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہو کہ آپ کے منہ کا لعاب زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، تو آپ کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں اور آپ کے فرامین وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہیں؟ یقیناً یہ دونوں محبتوں کا اجتماع ہے، آپ کی ذات سے محبت اس لعاب مبارک کی محبت کے ساتھ،
اور آپ کی بات سے محبت کہ جو صحابہ آپ کے لعاب کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے، اسی زبان سے صادر شدہ آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین ان کے یہ کس قدر محافظ ہوں گے اور کس قدر اپنانے والے اور قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صدق محبت کا جذبہ پیدا فرما دے، ایسا محبت کی صداقت جو ہر گھڑی ہر آن اللہ کے حبیب کی اطاعت پر منتج ہو، کیونکہ وہی محبت قابل قبول۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔